کیا آپ بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کنفیوز ہیں کہ سٹارٹ کہاں سے کیا جائے؟ کیونکہ سٹارٹ کسی بھی چیز کا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ ہاں جی، اگر آپ نے آغاز کر بھی لیا ہے اسکالرشپ کا، پھر آگے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آگے فردر سٹیپس کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم ونگز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک روڈ میپ دینے والا ہوں۔ میں کچھ آپ کو ایک سٹیپس دینے والا ہوں جن سٹیپس کو آپ فالو کرتے ہوئے اسکالرشپ اویل کر سکتے ہیں، بغیر کسی کنسلٹنسی کے یا بغیر کسی اور فارمل ہیلپ کے ذریعے آپ خود ہی اسکالرشپ ہنٹ بھی کر سکتے ہیں، اسکالرشپ اویل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپلائی کرنے کے لیے بھی کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چلتے ہیں پراپر ویڈیو کی طرف۔ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے ان سٹیپس کو کیسے فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں میں فردر اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ تو ناظرین، پہلا سٹیپ آپ کے پاس ہے انیشیل ڈاکیومنٹس۔ آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ سپوز آپ نے اب مائنڈ بنا لیا ہے کہ جی میں نے اسکالرشپ اویل کرنا ہے، اب آپ نے ڈیسیجن لے لیا ہے۔ اب نیکسٹ چیز یہ ہے کہ اچھا سب سے پہلے آپ کے پاس ڈاکیومنٹس کون سے ہونے چاہیے۔ اب ویسے آپ دیکھیں تو بہت سے ڈاکیومنٹس بن جاتے ہیں، جب آپ اپلائی کرنے جاتے ہیں نا تو کافی سارے ڈاکیومنٹ ہیں۔ میں اس سائٹ پہ آپ کو ابھی نہیں لے کے جا رہا، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے چلوں، تاکہ کہیں پہ نہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ اگر ساری چیزیں یہ سارے ڈاکیومنٹس ابھی سے میں آپ کو بتا دوں تو پھر وہیں سے بندہ تھوڑا نا پینک ہو جاتا ہے کہ یار اتنی ساری چیزیں بس چھوڑو، رہنے دو، ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ جو ڈاکیومنٹ جس سٹیج پہ آپ کو ریکوائر ہیں اسی سٹیج پہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب آپ نے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لینا ہے، اپنے آپ سے یہ پرومس کرنا ہے کہ میں نے اس سال اسکالرشپ اویل کرنا ہے، اور لٹرلی یو کین ڈو اٹ۔ جو پہلی چیز ہے وہ آپ کا ڈٹرمنیشن ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ سوچ لیا نا تو پھر آپ کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور ود آؤٹ اینی پراپر ایکسٹرنل اسسٹنس، میں نے پہلے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے، کیونکہ بہت دفعہ یہ لگتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہو۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو پہلی چیز ہے آپ کے پاس انیشیل ڈاکیومنٹس۔ اب اچھا انیشیل ڈاکیومنٹس کے اندر آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کے پاس بیسک صرف اور صرف 3 ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس میں پہلے آپ کے پاس آپ کا سی وی ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ ٹرانسکرپٹ، اور تیسرے نمبر پہ آپ انگلش پروفیشنسی لیٹر بھی بنوا لیں۔ اگر تو آپ نے آلریڈی آئلس یا کوئی بھی اور انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو وہ پھر ویل اینڈ گڈ ہے۔ اسٹل آپ کے پاس اگر انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کوئی بھی نہیں ہے تو اس سٹیج کے اوپر جب آپ سٹارٹ کرنے لگے ہیں آپ کو آئلس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور انگلش کا ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس یہ 3 ڈاکیومنٹس ایزیلی جو کہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ ٹرانسکرپٹ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آلریڈی ہوگا یونیورسٹی کی طرف سے، اور سی وی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انگلش پروفیشنسی لیٹر جو ہے یہ آپ اپنی یونیورسٹی سے ہی بنوا لیں گے۔ اوکے، فردر یہ چیزیں ہیں، اس میں سی وی کا بھی آپ کو پتہ ہے، ٹرانسکرپٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ پاسبل ہے کہ اگر آپ بالکل ہی نیو بھی ہیں تو آپ کو انگلش پروفیشنسی لیٹر کا نہ پتہ ہو۔ انگلش پروفیشنسی لیٹر بیسیکلی آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پھر آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے، یعنی کہ جہاں سے آپ کی پریویس ڈگری ہوگی، سپوز آپ نے بیچلر کی ہوئی کسی یونیورسٹی سے، تو وہ آپ کو ایک لیٹر بنا کے دیتے ہیں، کنٹینٹ بھی وہی لکھ کے دیتے ہیں۔ ان کے پاس موسٹ آف دا ٹائم ٹیمپلیٹس پڑے ہوتے ہیں جس میں وہ اس بات کا پروف دیتے ہیں، یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جی اس اسٹوڈنٹ کی جو ڈگری ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر پراپر انگلش میں پڑھائی جاتی ہے، میڈیم آف انسٹرکشن جو تھا وہ بھی انگلش میں تھا، اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری انگلش میں ہیں۔ یعنی کہ یہ اس بات کا پروف ہوتا ہے کہ جو پریویس ڈگری ہے آپ کی، سپوز بیچ ماسٹرز کے لیے آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی پریویس ڈگری بیچلر کی ہوگی 4 ایئرز، تو وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں، ریٹن میں لکھ کے دیتے ہیں، جس پہ ڈیفینیٹلی اتھارٹیز کی طرف سے سگنیچرز بھی ہوتے ہیں، اسٹیمپ بھی ہوتی ہے۔ یہ جو بیچلر تھی 4 ایئرز اس کی، وہ انگلش میں تھی، میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ انگلش میں تھا۔
تو یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ سم ٹائم کافی ساری یونیورسٹیز کے اندر ایز اٹ ایکسیپٹیبل ہے، ایون آپ کو کسی اور انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اب یہ جو انگلش پروفیشنسی لیٹر ہے یہ آپ نے اپنی یونیورسٹی یا اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہی بنوانا ہے، وہی لوگ آپ کو بنا کے دیں گے۔ تو پہلی سٹیج کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ 3 ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے۔ کون کیا کیا؟ ٹرانسکرپٹ، سی وی اور انگلش پروفیشنسی لیٹر۔ یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہو گیا، پہلا سٹیپ آپ نے کلیئر کر لیا۔ اب آ جاتے ہیں جناب دوسرے سٹیپ پہ۔ اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ بی کلیئر اباؤٹ یور میجر، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کے اوپر کلیئر رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ اب ماسٹرز کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سپوز اگر آپ نے بیچلر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے، اب یہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ کیا آپ ماسٹرز بھی الیکٹریکل انجینئرنگ میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور میجر کے اندر سوئچ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہماری بیچلر میں جو میجر ہوتا ہے ہم ماسٹرز میں وہی سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ بیچلر اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی مائنر سبجیکٹ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب کافی الیکٹریکل انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ماسٹرز اپنی کمپیوٹر سائنس کے اندر کر لیتے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو یہ آپشنز بھی دیتی ہیں کہ آپ اپنا میجر سوئچ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو اس چیز پہ اسٹرکٹ ہیں کہ آپ کی بیچلر یعنی کہ آپ کی پریویس ڈگری جس میجر میں تھی آپ ماسٹرز میں اسی میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو اس معاملے میں فلیکسیبل ہیں۔ پھر ہر یونیورسٹی جب اپنا ایڈمیشن نوٹس اوپن کرتی ہے نا، وہاں پہ ریکوائرمنٹس لکھی ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ سپوز اگر وہ ماسٹرز آفر کرنے لگی ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر تو وہ لکھ دیں گے کہ آپ کے پاس بیچلر کس میں ہو سکتی ہے، کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈیفینیٹلی ہوگی، الیکٹرانکس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن نارملی یہی ہوتا ہے، آئی تھنک کرنا بھی ایسے چاہیے کہ اگر آپ کی بیچلر میں جو میجر ہے وہی آپ اپنا ماسٹر میں لے کے چلیں۔ اسٹل اٹ از اپ ٹو یو، اگر آپ میجر سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے دوسرے سٹیپ میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ آپ ماسٹرز کس میجر کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جناب آپ کا دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ اب ہے تیسرا سٹیپ، ڈیسائیڈ اباؤٹ یونیورسٹیز۔ اچھا جی، آپ نے میجر کو ڈیسائیڈ کر لیا، اب یہ ہے کہ اچھا کس یونیورسٹی کے اندر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پلے لسٹ میں بنانے لگا ہوں اس کا جو مین کنسرن ہے، جو مین فوکس ہے وہ چائنیز اسکالرشپ ہے اور چائنیز یونیورسٹیز ہی ہیں، لیکن چاہے باقی کنٹریز بھی ہیں تو موسٹلی ان کا جو پروسیس ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے۔ لیکن میری اس پلے لسٹ کا یا ان ویڈیوز کا جو فوکل پوائنٹ ہے، جو مین کنسرن ہے، وہ چائنا ہے اور چائنیز یونیورسٹیز ہیں یا پھر چائنیز اسکالرشپ ہیں۔ تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ تو آپ نے میجر سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اب آپ کس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اچھا ہم یہ یونیورسٹیز کہاں سے سرچ آؤٹ کریں گے۔ یونیورسٹیز کے لیے سب سے پہلا بیسٹ آپشن ہے نا، اگر تو آپ کے فرینڈز وغیرہ ہیں یا کلاس فیلوز مے بی کولیگز وہ آلریڈی چائنا کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے اندر کوئی ماسٹرز کر رہا ہو سکتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا، بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے نمبر میں نا کوشش کریں اگر ایزی ہے تو، کیونکہ سم ٹائم سیدھی بات ہے کہ ایک تو تھوڑا وہ ٹائم شفٹ آ جاتا ہے، جب پاکستان سے چائنا ہم آتے ہیں یا پھر بیزی سکیجول بھی ہوتا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے دوستوں کو، فیلوز کو، ایون سم ٹائم فیملیز کو بھی پراپر رسپانس نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو فارنرز میں جا کے لوگ رہتے ہیں، اور گلا بھی وہاں سے ملتا رہتا ہے اکثر ہمیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ نا لائف تھوڑا بیزی ہو جاتی ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ایزی ہے آپ یہ انفارمیشن جو ہے نا یونیورسٹی والی، یہ کوشش کریں پہلے نمبر پہ آپ اپنے فرینڈ سے یا فیلو سے انفارمیشن لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ آلریڈی اس یونیورسٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، انہیں کافی ساری چیزوں کا نا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ آئیڈیا کس سینس میں کہ اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ میں اب اس وقت این پی یو کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اب یہاں پہ میرے آلریڈی کچھ جاننے والے ہوا کرتے تھے، کچھ میرے بیچلر کے کلاس فیلو سے اور کچھ اور تھے جنہیں میں جانتا تھا۔ تو اب ان لوگوں سے میں ٹائم ٹو ٹائم انفارمیشن لے رہا تھا، تو وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا ہو رہا تھا کہ میرا جو میجر ہے سپوز الیکٹریکل،
اس کے ایڈمیشن کے چانسز اس یونیورسٹی کے اندر کتنے زیادہ ہیں کم ہیں. اس طرح کی انفارمیشن سے نا آپ کو نا تھوڑا یہ کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ میرے لیے ایزی ٹارگٹ کون سا ہے. تو میں اگزامپل دیتا ہوں. سپوز آپ کا کوئی جاننے والا NPU کے اندر اسٹڈی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا کلاس فیلو ہے, آپ کا میجر سیم ہے, پھر تو اور زیادہ بہتر ہے. تو آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کروں, میری یہ پروفائل ہے, میری یہ CGPA یا پھر میری جو CV ہے وہ اس طرح کی, اس کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ اچیومنٹس ہیں, تو کیا میرے لیے ایزی ٹارگٹ ہے یا نہیں. تو وہ وہاں کے کلچر کو دیکھ کے یا وہاں کی فیکلٹی کو دیکھ کے یا وہ پریویس میرٹ کو دیکھ کے آپ کو ایک اچھی ہیلتھ انفارمیشن دے سکتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کو نا اس یونیورسٹی میں ٹرائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ میں آپشن دے رہا ہوں, لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ یوز کریں. آگے بھی میں بتاتا ہوں کہ اور کون سی چیزیں جس کے ذریعے آپ یونیورسٹیز کو چوز یا سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہو گیا. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا طریقہ کون سا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کو آپ کو لازمی فالو کرنا چاہیے. پرٹیکولرلی 2 مین گروپس جن سے مجھے پرسنلی بہت زیادہ ہیلپ ملی تھی. یہ میرے خیال میں ہر اسکالرشپ جو ٹرائی کرنے والا بندہ ہے, اسکالرشپ اسپائرنٹ ہے, اس کو بہت سی ہیلپ ملتی ہے ان گروپ کے اندر. پہلا گروپ ہے پاکستان اسکالرشپ لیگ, جو ڈاکٹر جنید صاحب ایڈمن ہے اس کے, اور ایک اور بڑا گروپ ہے ہمارے پاس اسکالرشپ نیٹ ورک. اس کے جو ایڈمن ہیں وہ مرزا وقار بیگ صاحب ہیں. تو یہ جو 2 بڑے گروپس ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اسکالرشپ کے معاملے میں. آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ ان گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں نا, اور ڈیلی بیس پہ زیادہ نہ صحیح آپ کوئی 15 سے 20 منٹ اس گروپ میں سکرول کرتے ہیں, تو وہاں پہ سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں. تو آپ کو موٹیویشن بھی ایٹ اے ٹائم مل رہی ہے ان گروپ سے, اور آپ کو 0 سے لے کر اینڈ تک سارا کا سارا پروسیس بھی وہاں سے بتایا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ اپلائی کرتے ہیں نا, تو اپلائی کرتے ہوئے ہر سٹیپ کے اوپر نا, سپوز آپ کو کوئی پرابلم آیا نا, تھوڑا سا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس ٹیب کے اندر میں نے کون سے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں, سمپل کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل کے ذریعے لیپ ٹاپ سے پکچر لیں جس کی سمجھ نہیں آ رہی, یا پھر آپ اسکرین شاٹ لیں, جو بھی آپ کریں سمپل اس کو ان گروپس کے اندر پوسٹ کر دیں اور لکھ دیں کہ جی یہ کی ہوئی ہے, ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو ریئل ٹائم کے اندر اس کا سلوشن مل جائے گا. یہ بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ بلیسنگز ہیں آپ کے لیے, فری ریسورسز ہیں, سب سے بڑی چیز ہے. وہاں پہ ہر اسکالرشپ سے ریلیٹڈ تمام ڈاکیومنٹس کیسے بنانے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ پڑی ہوئی ہے. وہاں گروپ کے سرچ آپشنز یوز کر کے بہت ہی ویلیوبل انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا, آپ کس طریقے سے یونیورسٹیز یا اسکالرشپ کو آپ سرچ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے پاس یوٹیوب ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں, 2-3 اسکالرشپس کے جو بڑے چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کر لیں, اور جو نوٹیفیکیشنز وہ آپ آن کر لیں. وہ ڈیلی بیس کے اوپر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ چیز ہوگی. اور واٹس ایپ گروپس بھی ہیں, آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سرچ انجن کے ذریعے بھی آپ اسکالرشپ ہنٹ کر سکتے ہیں. اب چونکہ میں یونیورسٹیز کی بات کر رہا تھا پرٹیکولرلی, تو یونیورسٹیز کا اب کیسے ہوگا. سپوز میں اگر ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے فیس بک گروپ یہ جوائن کیے ہوئے, کون سا, پاکستان اسکالرشپ لیگ, اسکالرشپ نیٹ ورک. میں ان کے لنکس بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی اسکالرشپ کئی چائنا میں تو پراپر آپ یوں سمجھ لیں پورا سیزن ہی سٹارٹ ہوتا ہے. ان کی جو اپلیکیشنز اوپن ہیں وہ نارملی نومبر سے ہو جاتی ہیں, اکتوبر یا نومبر سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو سپٹمبر میں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے ایکسیپٹنس لیٹر کی, اکتوبر یا نومبر کے اندر ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اس سیزن کے اندر ڈیفینیٹلی ان گروپس کو فالو کرنا ہے. تو ڈیلی بیس پہ وہاں پہ کسی بھی چائنیز یونیورسٹی کے اندر جو اسکالرشپ اوپن ہوگا تو وہاں پہ پوسٹ آئی ہوگی کسی نہ کسی بندے کی. یہ سمپل آپ کیا کر سکتے ہیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے گروپ اوپن کیا اور فیس بک کا. یہ چیزیں شاید کسی کو بہت عام لگ رہی ہوں, لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو فرسٹ ٹائم ٹرائی کرنے جا رہے ہیں. تو اب آپ نے فیس بک گروپ اوپن کیا ہے, وہیں پہ ایک سرچ آپشن ہے. آپ اس سرچ آپشن کو سپوز آپ چائنا کے لیے اسکالرشپ دیکھنے جا رہے ہیں, تو آپ اسی سرچ آپشن کے اندر چائنا لکھیں, پھر وہاں پہ
فلٹر لگا دیں آپ لیٹسٹ پوسٹ کا، تو آپ کے سامنے جناب جتنے بھی اسکالرشپ آئے ہوں گے ریسنٹلی وہ سامنے آ جائیں گے۔ آپ وہاں سے یونیورسٹی چوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اسکالرشپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کس کے اندر اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ یا پھر کیونکہ پرٹیکولرلی میں چائنا کی بات کر رہا ہوں، تو CSE اسکالرشپ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ ہے campuschina.org۔ اس کے اوپر تقریباً کی مور دین آئی تھنک اراؤنڈ اباؤٹ 300 یونیورسٹیز ہیں جو اسکالرشپ آپ کو آفرز کرتی ہیں، اور وہ ایک پراپر پلیٹ فارم ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہی لانچ کیا گیا۔ وہاں جتنی بھی یونیورسٹی اسکالرشپ آفر کرتی ہیں وہاں سب یونیورسٹیز کے نام لکھے ہوئے ہیں اور میجر بھی ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ اب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سی اپروچ ایزی لگتی ہے یا فیزیبل لگتی ہے اپنے لیے، اس کے ذریعے آپ یہ اسٹیپ 3 کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیسائیڈ اباؤٹ یونیورسٹیز۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب آپ کے پاس ہے سلیکٹ سپروائزر۔ ٹھیک ہے، اب سپروائزر جو ہے یہ کیسے سلیکٹ کرنا ہے، تو یہ میں آپ کو سٹیپ بتا دیتا ہوں، لیکن اس کی جو ایک ویڈیو ہے نا وہ میں پراپر ایک الگ سے بناؤں گا۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس سے اگلی ویڈیو مجھے یہی بنانی پڑے کہ سپروائزر آپ نے سلیکٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے چائنا آنے کے بعد ریئلائز کی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ سپروائزر آپ کا بہت میٹر کرتا ہے مختلف معاملات کے اندر، کہ بہت سے یہاں پہ کچھ لوگ، بہت سے تو خیر نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنی ڈگریز چھوڑ دیں یا انہوں نے چائنا چھوڑ دیا، جس میں جو مین پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ سپروائزر کی وجہ سے کچھ پرابلمز ان کو آ رہے تھے۔ تو ایک یہ چیز آپ نے دیکھ لینی کہ سپروائزر سلیکٹ کرنا ہے، اب کیسے کرنا ہے اب یہ میں اس ویڈیو کے اندر نہیں بتا سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ پراپر لیپ ٹاپ کے اوپر یہ چیز میں آپ کو دکھاؤں کہ سپروائزر کی پروفائل نکالنی کیسے ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں یہی سپروائزر میرے لیے ٹھیک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا اسٹیپ یاد رکھیں، باقی ایکسپلینیشن جو ہے اس کو کرنا کیسے، ڈھونڈنا کیسے ہے سپروائزر کو، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے گیٹ ایکسیپٹنس لیٹر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ مشکل کام ہوتا ہے ایکچولی، اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بھی یہی۔ نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل جاتا ہے تو آپ کے ایڈمیشن کے چانسز ایکسپونینشلی انکریز کر جاتے ہیں۔ اس بات آپ یاد رکھیں۔ تو ایکسیپٹنس لیٹر کا بہت رول ہوتا ہے ڈیفینیٹلی۔ ایکسیپٹنس لیٹر لینا ہے، اچھا یہ کیسے لینا ہے، اب یہ بھی ایک الگ سی ویڈیو میں ہی میں ایکسپلین کر سکتا ہوں، کیونکہ ویڈیو آلریڈی لینتھی ہو چکی ہے تو اس میں نہیں بتا سکتا۔ پھر یہ میں کوشش کروں گا کہ میں لیپ ٹاپ کے اوپر نا اسکرین ریکارڈنگ کروں، آپ کو دکھاؤں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کرنا کیسے ہے۔ بتانے کو تو شاید میں جلدی ابھی بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہونا۔ اچھا جی، ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو مل گیا، اس کے بعد آپ کے پاس کون سا اسٹیپ ہے؟ اپلائی فار ایڈمیشن اسکالرشپ۔ یہ آپ کے پاس جناب ساری چیزیں ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کچھ اور ڈاکیومنٹس بھی چاہیے ہوں گے، لیکن میں نے اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ جب آپ اپلائی والی اسٹیج پہ پہنچیں گے پھر جو ڈاکیومنٹس ہیں، باقی ڈاکیومنٹس کون کون سے ہیں، یہ بات اس وقت میٹر کرتی ہے۔ ابھی زیادہ کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ویٹ۔ اس کے بعد آپ کو جناب ٹھیک ٹھاک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انتظار واقعی مشکل ہوتا ہے مگر کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جناب، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال